ورفعنا لك ذكرك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں اور میری ملت کے نوجوانوں اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور حفاظ کرام اور سامنے بیٹھے میرے معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے ہم آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم بے کسوں کے کس، ہم بے بسوں کے بس، گرتوں کو اٹھانے والے، روتوں کو آسانے والے، آمینہ کے پیارے، عبداللہ کے دلارے، وہ نبی جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی، وہ نبی جس کے صدقے میں یہ زمین بنا، وہ نبی جن کے صدقے میں ہمیں یہ رزق ملا، آؤ اسی نبی کی بارگاہ میں قرآن کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر نظر ڈالنے سے پہلے میں آپ کو درود شریف کے کچھ فضائل بتانا چاہتا ہوں. حدیث میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح اور شام میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، جو اس نے صبح 3 مرتبہ درود شریف پڑھی، اس کے صدقے میں اس کے صبح کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو اس نے شام کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھی، اس کے صدقے میں اس کے شام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور ایک حدیث شریف میں یہ کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے دن بھر میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھی، 100 مرتبہ درود شریف پڑھی، اس کو کل قیامت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے مصافحہ کریں گے. سوچو میرے دل میں یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دسترخوان پہ ہاتھ لگا دے اس کو آگ نہیں جلا سکتی. سوچئے جب ہم کل قیامت دوزخ میں جا رہے ہوں گے اور نبی اپنے ہاتھوں سے ہم سے مصافحہ کریں گے، تو سوچئے دوزخ کی آگ ہمیں کیا جلائے گی. برادران ملت اسلامیہ، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ برادران ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ علم روشنی ہے اور جہل تاریکی ہے. روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا. معزز سامنے، علم وہ دولت ہے جو کبھی گم نہیں ہو سکتی. علم وہ دولت ہے جس کو جتنا خرچ کیا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، علم سے انسان مہذب ہوتا ہے. انسان علمی سے اپنے بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے. انسان علمی سے بھلے اور برے کو پہچانتا ہے. انسان علم کے ذریعے حلال اور حرام کو پہچانتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، علم سے انسان مفکر بنتا ہے. انسان علمی سے محدث بنتا ہے. انسان علمی سے طبیب کہلاتا ہے. انسان علمی سے دانشور کہلاتا ہے. انسان علمی سے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچانتا ہے. انسان علمی سے حدیث
مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانتا ہے، انسان علم ہی سے فقہاء کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی سے عظمت مصطفیٰ کو، عظمت انبیاء کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے، انسان علم کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، جو ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا مرد و عورت سب پر فرض ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حدیث مذکورہ سے معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنا چاہیے، ہر مسلمان مرد کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ صحیح طور سے زندگی گزار سکے۔ اگر انسان علم دین حاصل کرے گا تو اپنی اولاد کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چلنے کی تاکید کرے گا، اور انسان اگر علم دین حاصل کرے گا تو خود رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر شریعت پر چلنے کی توحید کرے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر عورت علم دین حاصل کرے گی تو اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے گی، اپنی اولاد کو اسلامی طریقے سے پرورش کرے گی، اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک سے پیش آئے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت سب پر فرض ہے۔ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من خرج فی طلب العلم وفی سبیل اللہ حتی یرجع، جو ہر شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا جب تک وہ گھر واپس نہ آ جائے اللہ کے راستے میں ہے، اگر اس کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو شہید ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے اگرچہ تم چین میں بھی ہو تو علم دین حاصل کرو، اگر تمہیں مشقتیں بھی اٹھانی پڑے تو علم دین حاصل کرو، اگر تمہیں دور کا سفر بھی طے کرنا پڑے تو علم دین حاصل کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت سب پر فرض ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے والوں اور کل قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کو حکم دے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس وقت علم دین حاصل کریں گے اے پروردگار عالم، یہ لوگ ہمارے علم کے تفصیل جہاد کیے، ہمارے علم کے صدقے عبادت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کے مثل ہو، تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، بس علماء کرام بہت سے لوگوں کی شفاعت کریں گے وہ جنت میں لے جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، کل قیامت میزان پر شہیدوں کا خون علماء قلم کی سیاہی سے تولا جائے گا تو علماء اکرام کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزن ہوگی، اس لیے کہ شہید اپنی جان رائے خدا میں ختم کر دیتا ہے، وہ شہادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن عالم دین کے قلم کی سیاہی قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو مشکات شریف وجود میں آتی ہے، عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو ترمذی شریف کی شکل اختیار کرتی ہے، عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو فتاوی عالمگیری کا وجود ہوتا ہے، عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو قوم کو کنز الایمان کا تحفہ ملتا ہے، عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو دولت المکیہ ثبوت علم کے پر ایک پہاڑ قائم ہو جاتا ہے، عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے سرمایہ حیات فتویٰ رضا کی شکل میں ملتی ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے سرمایہ حیات مشعل راہ ہے۔ برادران ملت اسلام، عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو بخاری شریف کا انمول تحفہ ملتا ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہوتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عالم دین کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، اور جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس نے عالم دین کی صحبت اختیار کی کل قیامت اللہ تعالیٰ اس کو میرا جنت میں ہم نشیں بنائے گا۔ برادران ملت اسلام، ایک دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عرش کے نیچے مشکات پرا کا ایک شہر آباد ہے جس کے دروازے پر فرشتے روزانہ اس طرح منادی کرتا ہے سن لو جتنا عالم دین کی زیارت کی گویا اس نے انبیاء کرام کی زیارت کی، وہ جس نے انبیاء کرام کی زیارت کی اس نے اپنے رب کی زیارت کی، وہ جس نے اپنے رب کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم افضل یا عابد، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم کے ساتھ ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم کے ساتھ ارشاد فرمایا ایک شخص تیرے اس سوال پر فرشتوں کو تعجب ہوگا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک سست عالم 1000 محنتی ایک سست عالم 70,000 محنتی آدمی وہ رات بھر جاگ کر نماز پڑھنے والے وہ دن بھر روزہ رکھنے والے عالم سے عابد سے بہتر ہے۔ برادر ملت اسلامیہ، یہ مرتبہ تو صرف سست عالم کا ہے تو چست عالم کا کیا مرتبہ ہوگا؟ برادران ملت اسلامیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آسمان پر رہنے والے، زمین پر رہنے والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں سب اس کے لیے بھلائی کی دعا مانگتی ہے جو لوگوں کو اچھی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبہ شریف پر نظر ڈالنا بھی عبادت ہے، عالم دین کے چہرے پر جانا سب عبادتوں کی اصل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابن مسعود تمہارا گھر پر علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجنا، نہ کوئی قلم پکڑنا نہ کوئی حرف لکھنا، تمہارے لیے اللہ کی آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ ابن مسعود تمہارا عالم دین پر نظر ڈالنا رائے خدا میں 1000 گھوڑے دینے سے افضل ہے۔ ابن مسعود تمہارا عالم دین سے سلام کرنا تمہارے حق میں 1000 بغیر کی عبادت سے بہتر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابو درداء کے پاس دمشق کی مسجد میں ایک شخص آیا ہوا تھا، وہ کہنے لگا میں مدینہ منورہ سے آپ کے پاس ایک حدیث شریف سننے کے لیے آیا ہوں، مجھے خبر ملی ہے کہ وہ حدیث شریف اسے آپ بیان کرتے ہیں، دور دراز سفر دے کر کے کسی دولت کے لالچ میں نہیں، کسی شہرت کے لالچ میں نہیں، کسی عزت کے لالچ میں نہیں، بلکہ حدیث شریف سننے کے لیے آیا ہوں، آپ وہ حدیث شریف مجھے سنائیے۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر لے جاتا ہے۔ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم دین حاصل کرنے والے کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستارے پر، اور بے شک علماء انبیاء کے والد ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آسمان والے، زمین والے، اور یہاں تک کہ سمندر میں رہنے اور یہاں تک کہ سوراخوں میں بیٹھنے والی چونٹیاں اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں سب اس کے لیے استغفار کی دعا مانگتی ہے جو لوگوں کو اچھی راہ بتاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، فقہاء کرام فرماتے ہیں ہمیں بھی کبھی بھی کسی حدیث شریف کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، فقہاء کرام فرماتے ہیں علم کی توہین، قرآن کی توہین، عالم دین کی توہین کرنا کفر ہے اور مستحق عذاب ہے۔ نصاب المدارس میں ایک ذکر ہے کہ ایک شخص حدیث سیکھنے کے لیے محدث کے پاس جایا کرتا تھا، کسی آدمی نے مذاق میں کہا کہ میں نے سنا ہے کہ علم دین حاصل کرنے والے کے پیر کے نیچے اپنے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں۔ تو شخص کہتا کیا پیر آہستہ سے رکھے تاکہ فرشتے کے بازو نہ، اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی حدیث شریف کا مذاق نہ اڑائے ورنہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور عذاب الہی سے کبھی بھی چھٹکارا نہ پا سکتے۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں 1999 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طالب علم اور علماء اکرام کے لیے برستی ہے اور باقی لوگوں کے لیے ایک رحمت. اگر آپ اپنے آپ کو رحمتوں کی بارش سے سیراب کرنا چاہتے ہیں تو علم دین سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیے. برادران ملت اسلامیہ، ایک واقعہ ہے. استاد گرامی بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ علم بہت قیمتی چیز ہے، دین بہت قیمتی چیز ہے، علم بہت قیمتی چیز ہے، دین بہت علم چیز ہے. استاد اکرام کا یہ روز کا لیکچر سن کے ایک طالب علم آیا. وہ طالب علم ایک دن اس طالب علم کا جوتا پھٹ جاتا ہے. وہ موچی کے پاس جاتا ہے اور موچی سے کہتا ہے کہ میرے جوتے میں سلیا لگا دے. میرے پاس پیسے تو نہیں، ہاں مگر اللہ کا شکر ہے میرے پاس علم دین ہے، میرے پاس علم دین ہے. میں تجھے اس میں سے علم دین میں سے ایک مسئلہ بتاؤں گا، تو میرے جوتے میں سلیا لگا دے. وہ کہتا موچی کہتا ہے اے میاں اپنا دین اپنے پاس رکھ، اپنا علم اپنے پاس رکھ، مجھے پیسہ دے ورنہ اپنا جوتا لے جا. وہ طالب علم کہتا ہے میں تجھے علم کی ایک مسئلہ بتاؤں گا، تو میرے جوتے میں سلیا لگا دے. وہ موچی کہتا ہے اے میاں اپنا علم اپنے پاس رکھ ورنہ یہاں سے جا. وہ جیسے ہی طالب علم استاد کے پاس جاتا ہے اور استاد سے کہتا ہے کہ استاد آپ تو کہتے تھے کہ علم بہت قیمتی چیز ہے، دین بہت قیمتی چیز ہے، میرے کو تو لگتا ہے علم کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، دین کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. استاد اپنی جیب میں سے نکال کے اس کو ایک موتی دیتے ہیں اور اس طالب علم سے کہتے ہیں کہ آپ اس موتی کو لے جا کر ایک سبزی فروش کے پاس جانا، یعنی سبزی بیچنے والے کے پاس جانا. وہ طالب علم سبزی والے کے پاس جاتا ہے اور چاچا سے کہتا ہے چاچا مجھے اس کی قیمت بتا دو. تو وہ سبزی فروش کہتا ہے اس موتی کی قیمت 2-3 نیمبو ہے، اس موتی کی قیمت 2-3 نیمبو ہے، مجھے یہ موتی دے جا اور 2-3 نیمبو لے جا تاکہ میرے بچے اس موتی سے کھیلیں گے. وہ طالب علم کہتا ہے چاچا مجھے یہ بھیجنا تو نہیں، مہربانی کر کے مجھے موتی واپس دے دیں. جیسے وہ استاد کے پاس جاتا ہے استاد سے کہتا ہے کہ وہ سبزی والا بولتا ہے کہ اس موتی کی قیمت 1-2-3 نیمبو ہے. تو استاد کہتے ہیں اب اس موتی کو لے کے فلاں سنار کے پاس جانا اور فلاں سنار سے اس کی قیمت پوچھنا. جیسے وہ طالب علم فلاں سنار کے پاس جاتا ہے اور سنار والے سے کہتا ہے، جیسے وہ طالب علم سنار کو ہیرا بتاتا ہے، وہ سنار حیرت میں پڑ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اور اس طالب علم سے کہتا ہے اگر میں اپنی پوری دکان بھی دے دوں تو اس کی دولت اس کی قیمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. اگر میں اپنی پوری دکان بھی دے دوں تو اس کی قیمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے کہ اس کی مثال کسی اعلیٰ درجے پر ہے، اس کی مثال بہت پیسے میں، اگر میں اپنی پوری دکان بھی دے دوں تو اس ہیرے کا قیمت ادا نہیں کر سکتا. وہ جیسے وہ کہتا ہے چاچا مجھے بیچنا تو نہیں، وہ سنار سے کہتا ہے مجھے بیچنا نہیں، بس میں اس کی قیمت پوچھا تھا. وہ جیسے ہی استاد کے پاس جاتا ہے استاد سے کہتا ہے مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ علم کیا ہوتا ہے. وہ جیسے استاد اس سے کہتا ہے آؤ میں آپ تمہیں بتاتا ہوں. یہ موتی تھا، یہ ہیرا تھا. ہیرے کو سنار ہی پہچان سکتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے. کوئی سبزی فروش نہیں پہچان سکتا کہ اس ہیرے کی قیمت کتنی ہے. ایسے ہی علم ہے، اگر علم پوچھنا ہے تو علم حق سے پوچھو، اگر علم پوچھنا ہے تو صاحب علم سے پوچھو. وہ دین پوچھنا ہے تو کسی صاحب دین سے پوچھو، کسی دیندار سے پوچھو. اس موچی کو کیا پتا کہ علم دین کیا ہوتا ہے، کہ دین کیا ہوتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ نے سوچا کہ دولت تو ہر کسی کے پاس ملتی ہے. غیر مسلم کو دیکھ لو، فاسق کو دیکھ لو، منافق کو دیکھ لو، سب کے پاس دولت رہتی ہے. لیکن علم اللہ تعالیٰ اس کو ہی دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند آ جاتا ہے. اور دولت کی حفاظت خود انسان کرتا ہے.
دولت کی حفاظت خود انسان کرتا ہے. اگرچہ کسی شخص کو دیکھا ہوگا اگر اس کی جیب میں موبائل رکھا ہوا ہو اور اگر کوئی شخص اس کی جیب میں ٹٹولے تو اس کو کیسا لگتا ہے کہ میرا موبائل کہاں گیا. ایسے ہی ایک انسان نئی گاڑی لے کے آیا, اگر وہ گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے تو بیان میں سے اٹھ کے جائے گا اور گاڑی دیکھ کے آئے گا کہ میری گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں. ایسے ہی علم انسان کی حفاظت کرتا ہے, انسان علم کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے کہ انسان مرنے کے بعد, انسان جب مرے گا تو اس کا سب یہیں رہ جائے گا, خالی اس کے ساتھ کیا جائے گا, علم ہی جائے گا. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ بچہ جب اسکول جاتا ہے تو بیگ پیچھے ٹانگ کے جاتا ہے. بچہ جب اسکول جاتا ہے تو بیگ پیچھے ٹانگ کے جاتا ہوگا. آپ نے سوچا ہوگا, آپ کبھی غور کرتے ہوں گے, یہ پتہ ہے بچہ بیگ پیچھے ٹانگ کے کیوں جاتا ہے, کیونکہ مرنے کے بعد یہ سب پیچھے ہی رہ جائے گا. اور جب طالب علم مدرسے جاتا ہے تو قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے جاتا ہے, قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگا کے جاتا ہے. یہ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ انسان جب مرے گا تو مرنے کے بعد اس کے ساتھ کوئی یہ چیز جائے گی, یہ علم جائے گا, اس کے ساتھ یہ قرآن کریم جائے گا. برادران ملت اسلامیہ, عالم دین کے بے شمار فضائل ہیں. وہ شیطان عالم دین سے بہت ڈرتا ہے. ایک برادران ملت اسلام, شیطان کا داؤ عالم دین پر نہیں چل سکتا. ایک واقعہ سناتا ہوں, ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, آپ یہ اندازہ لگائیے کہ شیطان کا داؤ عالم دین پر نہیں چلتا. ایک دن شیطان نے پانی کے اوپر اپنا تخت بچھایا اور اپنے شاگردوں سے پوچھا, آپ تم نے کون سا کام انجام دیا؟ اس میں سے ایک کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے 2 شخصوں میں لڑائی کرا دی. وہ شیطان کہتا ہے بہت اچھا کام کیا. پھر دوسرا کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے ایک شخص کو شراب نوشی میں مبتلا کر دیا. وہ شیطان کہتا ہے بہت اچھا کام کیا. پھر تیسرا کھڑا ہوتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے عورت اور بیوی میں نے ایک آدمی اور عورت میں لڑائی کرا دی. شیطان کہتا ہے بہت اچھا کام کیا. پھر جب چوتھا کھڑا ہوتا ہے اور وہ کچھ یوں کہتا ہے کہ میں نے ایک طالب علم کو مدرسے جانے سے روک دیا. وہ شیطان اس کو گود میں اٹھا دیتا ہے اور اس کو بہت سارے انعامات سے نوازتا ہے. وہ سارے شاگرد تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ شیطان کہتا ہے اگر وہ طالب علم عالم دین بن جاتا تو ہم اس کو کبھی نہیں دیکھا سکتے. آؤ میں تم سب کو تجربہ کر کے دکھاتا ہوں. ایک دن وہ شیطان ایک گدھے کو اچھی طرح سجا کر ایک عابد کے دروازے پر گیا. وہ دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ وہ عابد کہتا ہے کہ آپ نے بہت عبادت کی, اللہ کو پسند آیا, میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہے, آپ کو معراج کے لیے آسمان پر بلایا ہے. وہ عابد خوش ہو جاتا ہے اور وہ عابد خوش ہو جاتا ہے اور اس گدھے پر سوار ہو جاتا ہے. شیطان اس گدھے کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ عابد رات بھر جنگل میں پھرتا ہے. صبح ہوئی تو معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے اسے دھوکہ دیا. پھر وہ شیطان اپنے شاگردوں کے ساتھ گدھے کو لے جا کر ایک عالم دین کے دروازے پر جاتا ہے. وہ دستک دیتا ہے, اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ وہ کہتا ہے, شیطان کہتا ہے آپ علم دین حاصل کیے, خوب عبادت کی اور لوگوں کو نیک راہ بتائی, اللہ کو پسند آیا, آپ کو معراج کے لیے آسمان پر بلایا ہے. وہ عالم دین کہتا ہے تو شیطان ہے, تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے. میرے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو آسمان پر بلا کر معراج کرایا گیا اور آخری قیامت تک اللہ تبارک و تعالی کسی بھی انسان کو آسمان پر بلا کر معراج نہیں کرائے گا. برادران ملت اسلامیہ, وہ شیطان وہاں سے ڈر جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اور کھڑا ہو کر اپنے شاگردوں سے کہتا ہے دیکھا اس عابد کو تھوڑے سے وقت میں بہکا لیا اور اس عالم کو نہ بہکا سکے. برادران ملت اسلامیہ, علم دین کے بے شمار فضائل ہیں. اس لیے اپنے آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو علم سکھائے اور اپنے خاندان والوں کو علم کی تعلیم دے تاکہ وہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چل کر اپنی زندگی گزار سکے. اور علماء کرام کا ادب کرنا بھی ایک عبادت ہے اور علماء سے اچھی صحبت اختیار کریں, علماء کے پاس بیٹھے, وہ علماء آپ کو بہت اچھی باتیں
بتاتے ہیں, آپ موبائل چلاتے ہیں, اتنا ٹائم برباد کرتے ہیں. آپ اگر تھوڑی دیر علماء کے پاس بیٹھیں گے تو وہ علماء آپ کو اچھی بات بتائے گا, وہ علماء آپ کو جنت میں لے جائے گا. یہ موبائل کیا ہے, موبائل سب کے لے جائے گا. برادران ملت اسلامیہ, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں علم کی دولت سے معلومات فرمائے اور علماء کرام کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ ایک بار کلمات طیبہ کا ورد کر لیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.